السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کنویں کے مسائل یعنی بوڑی کے مسائل. کنویں میں یعنی بوڑی میں کسی آدمی یا جانور کا پاخانہ یا پیشاب یا مرغی یا بط کی بیٹ کہتے ہیں مرغی کے پاخانے کو، یا خون یا تاڑی، شراب وغیرہ کسی نجاست کا ایک قطرہ بھی گر پڑے کنویں میں، یا کوئی بھی ناپاک چیز کنویں میں پڑ جائے تو کنواں ناپاک ہو جائے گا اور اس کا کل پانی یعنی پورا پانی نکالا جائے گا. تو یہی مسئلہ ہوگا سمپ ٹینک کا. سمپ میں جو نیچے پانی آپ سٹور رکھتے ہیں، تو اگر اس میں کسی آدمی یا جانور کا پاخانہ یا پیشاب یا مرغی کی یا بطخ کی بیٹ یا خون یا شراب یا کوئی ناپاک چیز گر جائے تو پورا پانی نکالا جائے گا. اگر کنویں میں آدمی، گائے، بھینس، بکری یا اتنا ہی بڑا کوئی جانور، گائے، بھینس، بکری جیسا اتنا ہی بڑا کوئی دوسرا جانور گر کر مر جائے، آدمی، گائے، بھینس، بکری یا اتنا ہی بڑا کوئی جانور گر کر مر جائے، یا چھوٹے سے چھوٹا بہنے والے خون والا جانور کنویں میں مر کر پھول پھٹ جائے. تو اگر آدمی گرا، بھینس، بکری یا اتنا ہی بڑا جانور تو صرف گر کے مر گیا، اور چھوٹے سے چھوٹا بہنے والا خون جس جانور میں ہوتا ہے وہ اگر گر کر مر کر پھول پھٹ بھی گیا، یا ایسا جانور کہ جھوٹا ناپاک ہے جیسے کتے کا جھوٹا یا شیر کا جھوٹا وغیرہ کنویں میں گر پڑے، اگرچہ زندہ نکل آئے جیسے سور اور کتا، تو ان سب صورتوں میں یعنی آدمی گر کر مر جائے یا بھینس گر کر مر جائے یا بکری گر کر مر جائے یا اتنا ہی بڑا کوئی جانور گر کر مر جائے، اور چھوٹا بہنے والا خون جس میں ہوتا ہے چھوٹا جانور اگر گر کر مر کر پھول پھٹ جائے، ہے نا، تو چھوٹے جانور کا جس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے خالی گر کر مرنا کافی نہیں، مر کر پھول پھٹ جائے، ہے نا، تب، یا ایسا جانور جس کا جھوٹا ناپاک ہے جیسے کتا یا سور، اگرچہ وہ زندہ نکل آئے. سمجھ رہے ہیں؟ تو فرق سمجھنا چاہیے کہ اگر آدمی گر کر مر گیا یا بھینس، بکری گر کر مر گئی تو پورا پانی نکالا جائے گا، یا چھوٹا جانور جس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے وہ گر کر مر کر پھول پھٹ جائے تو سارا پانی نکالا جائے گا، یا جس کا جھوٹا ناپاک ہے وہ گر کر اگرچہ زندہ نکل آئے لیکن پورا پانی نکالا جائے گا. اگر بلی یا مرغی یا اتنا ہی بڑا جانور، بلی، مرغی یا اتنا ہی بڑا جانور، بلی یا مرغی اتنا، کنویں میں گر کر مر جائے اور پھولنے پھٹنے سے پہلے نکال لیا جائے، مرغی یا بلی یا اتنا ہی بڑا جانور کنویں میں گرا اور مرنے سے پہلے گر کر مر گیا لیکن اس کو پھولنے پھٹنے سے پہلے نکال لیا گیا، مرغی گر گئی یا بلی گر گئی اور گر کر مر گئی، پھولنے پھٹنے سے پہلے اس کو نکال لیا جائے تو 40 ڈول پانی نکالنا واجب ہے. 40 ڈول. اب ڈول کا پیمانہ کس طرح ہوگا؟ ڈول عموماً جو کنویں میں رکھا جاتا ہے وہی ڈول مراد ہے.
جو پانی وغیرہ سینکنے کے لیے رکھا جاتا ہے ڈول وغیرہ، وہی مراد ہے۔ اور چونکہ پہلے اور آج بھی اکثر گاؤں وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے کہ کنویں سے پانی نکالنے کا ایک ڈول مقرر ہوتا ہے، متعین ہوتا ہے، تو اسی ڈول کا حساب ہوگا۔ اگر نہیں تو متوسط جو درمیانہ جو بھی ڈول ہے، جس کو آپ بکیٹ کہہ لیجئے، اس بکیٹ سے 40 ڈول پانی نکالنا واجب ہے۔ اگر مرغی یا بلی یا اتنا ہی بڑا جانور گر کر مر جائے، پھولا پھٹا، تو پورا پانی نکالا جائے گا، اور پھولنے پھٹنے سے پہلے نکال لیا گیا تو 40 ڈول پانی نکالنا واجب ہے، اور 60 ڈول پانی نکال دینا مستحب ہے، یعنی اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے۔ لیکن اگر 40 ڈول نکال دیا تو بھی کافی ہے، واجب ادا ہو گیا۔ اتنا پانی نکال دینے سے، یعنی 40 ڈول پانی نکال دینے سے کنواں پاک ہو جائے گا۔ اگر چوہا، چھپکلی، گرگٹ یا ان کے برابر یا ان سے چھوٹا جانور، چوہا، چھپکلی، گرگٹ یا ان کے برابر یا ان سے چھوٹا جانور کنویں میں گر کر مر جائے اور پھولنے پھٹنے سے پہلے نکال لیا جائے تو 20 ڈول پانی نکالنا واجب، 30 ڈول نکال دینا مستحب، اس کے بعد کنواں پاک ہو جائے گا۔ پہلی صورت کیا تھی کہ مرغی گری یا بلی گری یا اتنا ہی بڑا جانور گرا اور گر کر مر گیا، پھول پھٹ گیا تو پورا پانی نکالنا واجب۔ اور اگر مرغی یا بلی یا اتنا بڑا جانور گر کر مر گیا، پھولنے پھٹنے سے پہلے نکال لیا جائے تو 40 ڈول پانی نکالنا واجب، 60 ڈول نکال دینا مستحب۔ اور اگر چوہا یا چھپکلی یا گرگٹ یا اتنا ہی بڑا جانور گر کر مر جائے اور پھولنے پھٹنے سے پہلے نکال لیا جائے تو 20 ڈول پانی نکالنا واجب اور 30 ڈول نکالنا مستحب ہے، اس سے کنواں پاک ہو جائے گا۔ جن جانوروں کا جھوٹا پاک ہے، جیسے بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بیل ہے، ان میں سے اگر کوئی کنویں میں گر پڑے اور زندہ نکل آئے اور ان کے بدن پر کسی نجاست کا یعنی ناپاکی کا لگا ہونا معلوم نہ ہو تو کنواں پاک ہے۔ اس کا جھوٹا پاک ہے، جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے نا وغیرہ، اگر کنویں میں گر پڑے اور زندہ نکل آئے تو دیکھا جائے گا کہ ان کے بدن میں کوئی نجاست تھی یا نہیں تھی۔ تو میں نے بتایا کہ خالی شبہ سے، ڈاؤٹ سے معاملہ نہیں ہوتا ہے، یقین ہو کہ لگنے کا صرف احتمال کافی نہیں ہے کہ لگا ہوگا، لگا تھا رہیں گا، ایسا لگا تھا رہیں گا، یہ شبہ کا معاملہ سب نہیں چلتا ہے۔ الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا۔ تو صرف احتمال ہونا کافی نہیں ہے، جبکہ کسی نے مسلمان نے دیکھا تھا جب وہ گرا تھا بیل یا بکری یا بھینس وغیرہ کے، اس کے بدن پر گوبر وغیرہ لگا ہوا تھا۔ تو ہوتا ہے نا جانوروں کے بدن میں گوبر وغیرہ بھی لگا رہتا ہے، تو وہ تو تمیز نہیں کرتے، گوبروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اگر کسی نے دیکھا گرتے وقت یا پھر جب نکالا گیا اس وقت اس کے بدن پر نجاست وغیرہ تھی تو اب کنفرم ہو گیا کہ نجاست لگی ہوئی تھی، تب تو پورا پانی نکالا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے آپ سن چکے کہ آدمی یا جانور کا پیشاب پاخانہ اگر کنویں میں گر جائے یا کوئی ناپاک چیز کنویں میں گر جائے تو پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو گوبر بھی ناپاک ہی ہے، تو اگر اس کا لگا ہوا ہونا معلوم ہو تو پورا پانی نکالا جائے گا، اور اگر نہیں لگا تھا، مطلب جس جانور کا جھوٹا پاک ہے جیسے گائے، بکری، بھینس، بیل وغیرہ، اور زندہ نکل آئے تو کنواں پاک ہے، مگر احتیاطاً 20 ڈول نکال دیا جائے۔ احتیاط اس میں ہے کہ 20 ڈول نکال دیا جائے۔ حلال پرندوں یعنی جن کا گوشت کھانا حلال ہے،
کبوتر ملے تو لا کے دینا مجھے بھی. گوریا وہ چھوٹی چڑیا ہوتی ہے. مینا, مینا تو جانتے ہیں نا, طوطا مینا کی کہانی مشہور ہے, وہ مینا. مرغابی وہ بولتے ہیں نا پانی کی مرغی. ویسے بہت دن بہت سال ہو گئے کھائے ہوئے, اگر آپ لوگوں کو ملے تو مجھے ضرور اطلاع کیجیے گا. تو بہرحال حلال پرندوں جیسے کبوتر, کبوتر تو ابھی تک کھایا نہیں ہوں میں, گوریا بھی نہیں. مینا, ہاں مینا کھایا ہوں. مرغابی پانی کی مرغی, یہ بھی شاید گمان ہوتا ہے کبھی کھائے ہیں شاید. بہرحال یہ حلال ہے. تو آپ حضرات کے منہ میں پانی آ رہے گا. اونچے اڑنے والے پرندوں کی بیٹ, یہ اونچا اڑتے ہیں نا, مرغی بھی اڑتی ہے تھوڑی اوپر جا کے پھر نیچے گر جاتی ہے, ویسی نہیں. اونچے اڑنے والے حلال پرندے جیسے کبوتر, مرغابی یا مینا یا پھر گوریا وغیرہ, تو ان کی جو بیٹ ہے کنویں میں گر جائے تو کنواں ناپاک نہیں ہوگا, کنواں ناپاک نہیں ہوگا. یوں ہی چمگادڑ کے پیشاب سے بھی, چمڑے کی چڑی آتی ہے نا, چمڑے کی چڑی کے پیشاب سے بھی کنواں ناپاک نہ ہوگا. یہ حکم دیا گیا ہے کہ فلاں فلاں صورت میں اتنا اتنا پانی نکالا جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز کنویں میں گری ہے پہلے اس کو کنویں سے باہر نکالا جائے. ایسا نہیں کہ وہ کتا کنویں ہی میں رہ گیا اور آپ نکال رہے ہو اور کتا اندر ہی ہے تو پاک ہو جائے گا. پہلے کتا نکالو, ہے نا, پہلے کتا نکالو, اس کے بعد پانی نکالو. اب کتا کنویں میں گر گیا, اگرچہ زندہ نکل آئے تو کیا کرنا ہے؟ ابھی بولا میں, ابھی بھول گیا. پورا پانی نکالا جائے گا جس کا جھوٹا ناپاک ہے. جیسے کتا اور سور گر کر زندہ نکل آئے تو پورا پانی نکالا جائے گا. تو پورا پانی نکالنے کا مطلب یہ ہے پہلے اس جانور کو باہر نکالا جائے, اس کے بعد پانی نکالا جائے. اگر وہ چیز کنویں ہی میں پڑی رہی تو کتنا ہی پانی نکالیں بیکار ہے. اور میں نے ایک لطیفہ بھی اس بارے میں سنا دیا ہے اس سے پہلے. جہاں جہاں اتنے ڈول پانی نکالنے کا ذکر آیا ہے وہاں ڈول کی گنتی اسی ڈول سے کی جائے گی جو ڈول اس کنویں پر استعمال ہوتا رہا ہے. اور اگر اس کنویں کا کوئی خاص ڈول نہ ہو تو اتنا بڑا ڈول ہونا چاہیے جس میں 5 کلو پانی آ جائے. جس میں 5 کلو, یعنی یہ متوسط درجے کا ہے, نہ زیادہ بڑا نہ فل چھوٹا. متوسط درجہ میں نے بتایا نا, متوسط درجے کا ہے کہ جس میں 5 کلو پانی آ جائے. مطلب یہ کہ وہاں ڈول نہیں رکھا رہتا ہے تو عموماً جہاں جو ڈول رکھا جاتا ہے تو اسی کی گنتی کا حساب ہے. اور اگر ڈول نہیں رکھا جاتا وہاں یا ڈول نہیں ہے تو اتنا بڑا ڈول ہو یا بکیٹ ہو, برتن ہو کہ 5 کلو پانی اس میں آ جائے. تو سالن یا پانی یا شربت میں اگر مکھی گر پڑے تو اس کو غوطہ دے کر باہر پھینک دیں اور سالن پانی شربت کو کھا پی لیں. کیونکہ حدیث شریف میں ہے, اثر میں بھی میں نے سنایا تھا کہ اگر کھانے میں مکھی گر پڑے تو اس کو کھانے میں غوطہ دے کر مکھی پھینک دیں, پھر اس کھانے کو کھائیں. کیونکہ مکھی کے 2 پروں میں سے ایک میں بیماری اور دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے مکھی ڈالتی وہی پر ہے جس میں بیماری ہوتی ہے, اس کی عادت ہے وہ. ارے بھائی مکھی کی یہ عادت ہے, حضور کو کیسے معلوم؟ حضور تو کوئی سائنسدان نہیں تھے کہ پتہ کر لیں, مگر سرکار نے بتا دیا کہ مکھی پہلے ڈالتی وہی پر ہے جس میں بیماری ہو. مطلب یہ ہے کہ حضور کو عالم کی ہر چیز کی خبر ہے. اب مکھی کے پر کے بارے میں بھی سرکار بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکھی وہی پر ڈالتی ہے
تو اتنا کانفیڈنس سے کون کہے گا بھائی؟ وہی کہے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کا خزانہ عطا فرمایا ہو، ساری دنیا کے علوم عطا فرمایا ہو، علوم الاولین والآخرین کا جسے جامع بنایا ہو۔ تو سرکار نے یہ بتایا، اس کا مطلب آقا کریم کو ہر ہر چیز کی، ہر ہر ذرے کی، ہر ہر قطرے کی خبر ہے۔ فرمایا کہ دو پر ہیں اس کے، ایک پر میں بیماری، دوسرے پر میں شفا، ڈالتی وہی پر ہے جس میں بیماری ہوتی ہے۔ اب غوطہ دے دو گے تو شفا والا پر بھی اس میں ڈوب جائے گا۔ اب جو اس کی وجہ سے بیماری اس میں پیدا ہو گئی تھی، وہ شفا کے پر کی برکت سے وہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اب اس کو کھاؤ پیو، کوئی حرج نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔